والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے رب من رب انی ظلمت نفسی بے شک میں اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھا فاغفر لی پس مجھے بخش دیجئے. فغفر له اللہ نے اس کو معاف کر دیا انہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے. قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے رب من رب بما انعمت علی اس وجہ سے کہ آپ نے مجھ پر انعام کیا ہے. فلن اکون ظہیرا للمجرمین پس ہرگز میں کبھی بھی مجرموں کی مدد کرنے والا نہیں بنوں گا. فاصبح فی المدینہ پس صبح کی انہوں نے شہر میں خائفا اس خوف کے ساتھ یترقبوا کہ وہ انتظار کر رہے تھے. فإذا الذی استنصرہ بالأمس پس اچانک وہی شخص جس نے کل مدد طلب کی تھی یستصرخہ پھر مدد طلب کر رہا تھا. قال له موسیٰ کہا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے انک لغوی مبین بے شک تو ہی البتہ گمراہ واضح. فلما اراد پس جب ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے یبطشا کے پکڑے بالذی اس شخص کو ہوا عدو لہما جو دونوں کا دشمن ہے. قال یہ کہنے لگا یا موسیٰ اے موسیٰ ترید ان تقتلنی کیا تو آج مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کما قتلت نفسا بالامس جیسا کہ تو نے کل بھی ایک بندے کو قتل کر دیا ہے. ترید الا ان تکون جبارا فی الارض تو نہیں چاہتا مگر یہ کہ تو ہو جائے زمین میں جبر کرنے والا. وما ترید اور تو نہیں چاہتا کہ ان تکون کہ تم ہو جاؤ من المصلحین اصلاح کرنے والوں میں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ چل رہا ہے. اس سے پہلے یہ بات گزری کہ بنی اسرائیلی اور ایک کبتی کی آپس میں لڑائی چل رہی تھی. تو بنی اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی. موسیٰ علیہ السلام نے ان کا معاملہ سلجھانے کی کوشش کی لیکن وہ کبتی نہ مان رہا تھا. تو اس کو سمجھانے کے لیے ایک مکہ مارا تو پیغمبر کا موقع تھا تو وہ بندہ فوت ہو گیا. اب جب وہ قتل تو ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قتل کرنے کا ارادہ بھی نہیں تھا اور ان کے پاس آلہ قتل جس چیز کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے وہ چیز بھی نہیں تھی. سمجھانے کے لیے صرف مکہ مارا تھا لیکن وہ آگے برداشت نہ کر سکا. پیغمبر کی قوتوں کو برداشت نہ کر سکا مر گیا. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو گئے. فرمایا قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له. موسیٰ علیہ السلام دربار الہی میں اب اپنا جو ان سے قتل ہو گیا ہے اس پر معافی مانگ رہے ہیں کہ الہ العالمین مجھ سے جرم ہو گیا ہے اپنی جان پر ظلم ہو چکا ہے تو مجھے معاف کر دے. میں قتل کے ارادے سے نہیں آیا تھا نہ میں نے اعلیٰ قتل سے اس کو مارا ہے بلکہ اس کو سمجھانا چاہتا تھا یہ آگے برداشت نہیں کر سکا تو آپ مجھے بخش دیجیے. مجھے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے لیکن ایک جان کی قیمت کا اندازہ ان کو ہے. ایک انسانی جان کتنی قیمتی ہوتی ہے. حالانکہ نہ تم قتل کے ارادے سے آئے نہیں اعلیٰ قتل سے مارا بلکہ مکہ مارا تو وہ چلا گیا. وہ سمجھتے تھے اس بات کو کہ
کسی انسان کو قتل کر دینا اس کا جرم اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنا بڑا ہے تو فوراً معافی مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے فغفر اللہ لہ معافی فرما دی، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں رب بما انعمت علیہ، باری تعالیٰ تو نے مجھے یہ قوتیں عطا کر دی، علم و حکمت عطا کر دیا، اور تو نے مجھے یہاں پر یہ معافی دے دی، تیرا انعام ہے مجھ پر۔ اب میں تجھ سے ایک وعدہ کرتا ہوں فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں کبھی بھی کسی مجرم کا ساتھی نہیں بنوں گا، اس کی مدد نہیں کروں گا۔ یہاں پر مدد تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلی کی تھی، تو آگے مجرموں کا تذکرہ کیوں آ گیا؟ تو بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ میں نے آج جس طرح مظلوم کی مدد کی ہے آئندہ بھی مظلوم ہی کی مدد کروں گا، ظالموں کی مدد کبھی بھی نہیں کروں گا، مجرموں کی مدد کبھی بھی نہیں کروں گا۔ آج بھی میں نے ایک مظلوم کا ساتھ دیا ہے تو آئندہ بھی مظلوم کا ساتھ ہی دوں گا۔ اور دوسرے بعض حضرات فرماتے ہیں نہیں، یہ جو بندہ بنی اسرائیلی تھا بظاہر مجرم تو نہیں تھا، لیکن اس نے شکوہ اور شکایت اس انداز سے کی تھی کہ نوبت قتل تک جا پہنچی، بندہ قتل ہو گیا۔ وہ بظاہر مجرم تو نہیں تھا لیکن اس کی وجہ سے ایک بندہ قتل ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آئندہ میں احتیاط کروں گا، ایسا نہیں کروں گا۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ قبطی قتل تو ہو گیا ہے، قتل کا معاملہ ہے، ظاہری بات ہے تفتیش ہوگی، پکڑا جائے گا، گرفتاری ہوگی، فرعون کے دربار میں لے جایا جائے گا، ساری صورتحال ان کے سامنے تھی کہ ایسا ہوگا۔ تو قرآن کہتے ہیں فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ، ساری رات وہ انتظار کرتے رہے خوف کی حالت میں کہ ابھی بندے آئیں گے مجھے اٹھا کے لے کے جائیں گے، یترقب، وہ انتظار کرتے رہے۔ صبح ہوئی، صبح تک انتظار کرتے رہے، صبح ہوئی تو جب باہر نکلے تو پھر وہی شخص، وہی بنی اسرائیلی فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، جس نے کل ایک قبطی کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی تھی کہ آئیے میری مدد کیجیے، آج پھر ہو رہا تھا، کسی اور کے ساتھ لڑ رہا ہے، کسی اور کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، اور آج پھر آوازیں دے رہے موسیٰ میری مدد کیجیے، میرے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے۔ آج موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو آج یہ کسی اور کے ساتھ الجھا ہوا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ شرارتی تو یہ ہے، یہ تو نہیں ہے کہ ہر بندہ اسی کے ساتھ آ کے لڑتا ہے، اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ شرارت ہے کہ جو روزانہ اسی کے ساتھ لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آج تیور بدل گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے، آج لہجہ بدلا ہوا تھا، وہ تو خوش تھا کہ روزانہ ایک قبطی کے ساتھ لڑائی ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کو بلاؤں گا، وہ ایک مکہ ماریں گے، قبطی مر جائے گا، جان چھوٹتی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آج فرمایا اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ، لگتا یہ کہ شرارتی تو بھی ہے، کم تو بھی نہیں ہے، بے شک تو بھی البتہ گمراہ ہے۔ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ کل بھی تو لڑائی کر رہا تھا، آج بھی تو لڑائی کر رہا ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ روزانہ تو لڑتا رہے گا اور میں مکے مار مار کے لوگوں کو ختم کرتا رہوں گا؟ آج مارنا نہیں ہے۔ آج جب موسیٰ علیہ السلام کے یہ تیور دیکھے، یہ لہجہ دیکھا تو وہ ڈر گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ آگے کیا فَلَمَّا أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا، دشمن کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو یہ سمجھا کہ آج میرا نمبر آ گیا ہے، کل تو قبطی کو مارا تھا مکہ، وہ ٹپک گیا تھا، آج مجھے لگے گا وہی مکہ، تو ایک دم سے بول گیا بڑی بے وفا قوم گزری ہے یہ۔ اگلے دن اس نے مدد کے لیے بلایا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کی جان چھڑائی۔ آج پھر موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے بلایا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے ہلکے سے تیور بدلے ہوئے دیکھے، لہجہ بدلا ہوا دیکھا تو سارا سچ اگل دیا، کہنے لگا یا موسیٰ اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، جب ہاتھ آگے بڑھتا ہوا دیکھا اور دل میں ڈر گیا کہ یہ ہاتھ کہیں میری طرف نہ آ جائے اور آج مکہ مجھے نہ لگ جائے، تو کہنے لگا اے موسیٰ تو نے کل بھی ایک بندے کو قتل کیا تھا، آج مجھے مارنا چاہتا ہے، آج مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، تو یہ سمجھ چاہتا ہے نا کہ تو سب کو مار کے زمین پہ اوپر خود جبار بن کے بیٹھا رہے، کہا سب حکومت کرتا پھرے، ماں تريد ان تكون من المصلحين، اور تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ تو اصلاح کرنے والا ہو، تو روزانہ لوگوں کو مارنا چاہتا ہے۔ یہی وہ چیز تھی، پہلے تو قبطی کو نہیں پتا تھا کہ قتل کس نے کیا ہے، آج قبطی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، اور بنی اسرائیلی جس کی وجہ سے لڑائی ہوئی تھی اس نے اپنے منہ سے کہہ دیا کہ موسیٰ کل تو نے قبطی کو مارا ہے، باقی بات انشاءاللہ